گزشتہ ہفتے سہون کے قریب ایک حادثے میں ایک خاندان کے اجڑ جانے کی خبر پوری قوم کو افسردہ کر گئی۔ ستم یہ کہ اس بار بھی بتایا گیا کہ جان بچانے والے دیر سے پہنچے تھے۔ اس بار بھی کہا گیا کہ مدد آتے آتے وقت نکل گیا تھا۔ اور موٹر والوں کو دیکھیں گے کہ روڈ میں 3 کھڈے پڑے ہوئے ہیں، ان کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ NH اور موٹر پولیس کی نااہلی ہے کہ اتنا بڑا کٹ ہے جو پانی وہاں سے ابھی بھی کھڑا ہے۔ کسی بھی بڑی آفت کے بعد ریسکیو یا انسانی جان کا فوری تحفظ، زخمیوں اور متاثرین کی فوری امداد اور پھر معمول کی زندگی کی بحالی کا سلسلے وار عمل ایک قدیم اور ناگزیر روایت ہے۔ امداد سے بحالی تک کا یہ سارا عمل اب جدید ٹیکنالوجی کی بدولت انتہائی مؤثر ہو گیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اس شعبے میں بہت آگے ہیں، جبکہ کئی ترقی پذیر اور غریب ممالک بھی بتدریج ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یوں لگتا ہے گویا ریسکیو کے مفہوم ساری دنیا سے مختلف ہیں۔ یہاں ایمرجنسی کی صورتحال میں جان بچانے کا تصور انتہائی مایوس کن ہے۔ ملک میں رونما ہونے والی ناگہانی صورتحال میں عموماً بروقت کارروائی کے ذریعے بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ سال 2005 کا زلزلہ اس صورتحال کی بدترین مثال ہے، جب اینٹوں، پتھروں اور ملبوں تلے دبے ہوئے لوگ آخری سانس تک ریسکیو کا انتظار کرتے رہے۔ ہلاک و زخمی ہونے والوں کی تلاش اور علاج و معالجے کے مناسب انتظامات خاصی تاخیر کے بعد ہی ممکن ہو سکے۔ تباہ شدہ عمارتوں اور سڑکوں کا ملبہ کئی برسوں تک ٹھکانے نہ لگایا جا سکا۔ تعمیر نو اور بحالی کے کام کی رفتار بھی سست رہی۔ 2010 کے سیلاب میں بھی صورتحال ملتی جلتی رہی۔ اس وقت بھی فوری امداد اور مؤثر بحالی کا تصور ہمیشہ کی طرح ایک سہانہ خواب ہی رہا۔ سہون کے قریب ہونے والے حادثے میں ایک ہی خاندان کے 21 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرہ گاڑی سڑک سے اتر کر ایک تالاب میں جا گری۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ تالاب دراصل حالیہ سیلاب میں جمع ہونے والا پانی ہے۔ ڈرائیور جس خالی جگہ کو اندھیرے میں سڑک سمجھ بیٹھا تھا، وہ در حقیقت ایک کچا راستہ ہے جو سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے لگائے جانے والی ضرب کے سبب پیدا ہوا تھا۔ یعنی سیلاب کی اپنی تباہ کاریاں جھیلنے کے بعد اب عوام سیلاب کی باقیات بھگتنے پر بھی مجبور ہیں۔ بدقسمتی سے ملک میں ہر چند برسوں کے بعد کوئی نہ کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے۔ ان میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے، بہت سے معذور اور پھر قریب سے غریب تر ہو گئے، لاکھوں بے سر و سامان اور بے گھر ہو گئے۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سن 2005 کے زلزلے میں لگ بھگ 85,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ بے گھر ہونے والوں کی تعداد 30 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ سن 2010 میں مون سون کی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے تباہ کن سیلاب سے ملک بھر میں کم و بیش 2000 اموات واقع ہوئی تھیں۔
और बेघर होने वालों की तादाद लगभग 2 करोड़ थी। इस सैलाब की तबाही के असरात भी बरसों कायम रहे। इस साल 2022 में एक बार फिर मॉनसून के दौरान शदीद बारिशों ने तबाही मचा डाली। मुल्क का बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आ गया और तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। इनमें बेघर अफराद की तादाद कमोबेश 50 लाख है। अनगिनत इलाकों में सैलाब का कसीला पानी आज भी मौजूद है। ये पानी ताफुन और बीमारियों का मुस्तकिल सबब है। तालीमी इदारों की तबाहशुदा इमारतें अब तक आसेब ज़दा दिखाई देती हैं। हमारे गांव में कम से कम 7 फुट पानी है। हुकूमत सिंध को अपील करता हूं कि यहाँ पानी निकाल करें। हम जो हैं यहाँ पड़े हुए हैं रोड पे, हमारे पास ये बस ये 1-2 टेंट है, वो भी सर्दी है, ज़्यादा हवाएं चलती हैं। 800-900 एकड़ ज़मीन पानी में है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं निकाले, न कोई डीसी साहब आया, न कोई एसी साहब आया, न कोई मुख्तार आया, कुछ भी नहीं आया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सैलाब से मुतासरा शुमाली इलाकों में बसने वाले अब दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ खुराक और सर्दी से बचाव के इंतजामात की फौरी ज़रूरत है। हालिया सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद अब तक 1700 से तजावुज़ कर चुकी है। दीगर ज़राए के मुताबिक हो सकता है कि तादाद इससे ज़्यादा हो। मुल्क की कुल आबादी का कमोबेश 15% हिस्सा इस वक्त भी बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इमदाद और बहाली की कार्रवाइयां जारी रहने के बावजूद सुस्त रवि का शिकार हैं और कतन तसल्ली बख्श नहीं। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा अजला की तादाद 100 से ज़ायद है। हुकूमत, सियासतदानों और मुखय्यर हजरात की जानिब से अवाम और दुनिया भर के रहनुमाओं से इमदाद की अपील की जाती रही है, लेकिन जहां लाखों मुतासरीन की जल्द बहाली का मामला आज भी गैर यकीनी है, वहीं सैलाब के बाक़ियात मुस्तकिल मजबूरियों और मसाइल का सबब बने हुए हैं। एक जानिब कुदरती आफात हर चंद बरसों बाद कौम को इम्तहान में डाल देती है, तो दूसरी जानिब खुद कौम मुसलसल तल्ख तजुर्बात के बावजूद आज भी अपनों को बर वक्त मुसीबत से निकालने और अपनी उजड़ी हुई बस्तियां फिर से बसाने के काबिल नहीं। हालांकि पानी तो अब कई बार सर से गुजर चुका है।